کئی سالوں سے جاری خانہ جنگی نے شام کے شہریوں کی بڑی تعداد کو اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک میں پناہ لینے پر مجبور کیا ہے۔ اس وقت دنیا میں شامی مہاجرین کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ الیپو شام کا وہ تاریخی شہر ہے جہاں شام کی تاریخ کی شاید سب سے خونی جنگ لڑی گئی، جس میں ہزاروں معصوم شہری مارے گئے۔ شام کے شہر الیپو سے تعلق رکھنے والے میئر خیر اللہ کو بچپن میں اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ جب 2017 میں صدر ٹرمپ نے ایک ایسے صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے جو پناہ گزینوں کے داخلے کو محدود کر رہا تھا، میئر خیر اللہ کو لگا انہیں کچھ کرنا چاہیے۔ صدارتی حکم نامے کے اگلے ہی ہفتے میئر خیر اللہ نے بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جس کے تحت پراسپیکٹ پارک شہر کو سینکچری قرار دیا گیا، یعنی یہ شہر بھی ان امریکی شہروں میں شامل ہو گیا جو پناہ گزینوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم پناہ گزینوں کا مسئلہ پیدا ہی کیوں ہونے دیتے ہیں؟ جنگوں کو کیوں نہیں روکتے؟ ہم آمروں کو اپنی عوام کو مارنے سے کیوں نہیں روکتے تاکہ انہیں بھاگنا نہ پڑے؟ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں پناہ گزینوں کے معاملے سے نمٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ آمروں کو ان کے لوگوں کو مارنے اور ان کے لوگوں کے بھاگنے کی وجہ بننے سے نہیں روک سکتے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پناہ گزینوں کو لیں۔ محمد خیر اللہ پچھلے 13 سال سے پراسپیکٹ پارک کے میئر کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس امریکی شہر میں اپنے کیریئر کا آغاز ایک فائر فائٹر کے طور پر کیا تھا۔ میں نے میونسپلٹی میں رضاکار فائر مین بننے کی درخواست دی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ امریکی شہری نہیں ہیں۔ لیکن پھر چیف نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ کر سکیں، اور انہوں نے میئر سے بات کی اور انہوں نے مقامی قوانین کو تبدیل کر دیا۔ تو میرے نزدیک ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جو مشرق وسطیٰ سے آیا تھا جہاں ہر چیز کی طاقت مرکز میں ہے، حیران کن تھا کہ آپ مقامی سطح پر قوانین تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یوں مجھے مقامی حکومت کے بارے میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ 1 میل کے رقبے پر پھیلے ہوئے پراسپیکٹ پارک کو ڈچ تارکین وطن نے 1901 میں آباد کیا تھا۔ آج یہاں کی 15% آبادی مسلمان ہے، جن کی اکثریت عرب اور جنوبی ایشیائی ہیں۔ As an immigrant, a refugee is just like any other immigrant. When they come in hungry. تو پناہ گزین دوسرے تارکین وطن ہی کی مانند کامیابی کے بھوکے ہوتے ہیں۔ وہ یہاں پہنچ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، وہ کاروبار شروع کرتے ہیں، ان کے بچے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو وہ امریکہ کی قدر میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم پراسپیکٹ پارک میں ایک متنوع ماحول میں کام کرتے ہیں۔ یہاں بہت سے مختلف پس منظر کے لوگ ہیں، اور میئر پراسپیکٹ پارک میں موجود تمام مختلف کمیونٹیز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور جب کووڈ کے دنوں میں یہاں کے مقامی بزنسز پریشانی کا شکار ہوئے، انہوں نے خود جا کر بہت سے دروازے کھٹکھٹائے اور لوگوں کو مقامی بزنسز استعمال کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ ان حالات میں اپنا وجود برقرار رکھ سکیں۔ وہ کہتے ہیں پناہ گزینوں کی مشکلات کا اندازہ ٹی وی یا تصویریں دیکھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود ادویات اور دوسرا امدادی سامان لے کر شمالی شام اور بنگلہ دیش کے روہنگا کیمپوں کا دورہ کر چکے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، پراسپیکٹ پارک، نیو جرسی۔